مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ آج 1446 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 11ویں شب، عشرہ مغفرت کی پہلی رات، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، بروز قیامت اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جو اسلام بھائی حاضر ہیں وہ اگر چاہیں تو مزید یہ نیتیں کر لیں، اور نیتیں اللہ کرے آپ نے کی ہوں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیچنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو مدنی مذاکرہ جب تک پورا نہ ہو جائے اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دوں گا، جو پہلی بار آئے ہوں گے یا کبھی کبھی آتے ہوں گے، اور اسی مناسبت سے انفرادی کوشش عیسائی بھائیوں پر کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم مجھے قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زندگی میں اتنی جد و جہد تو کر ہی لینی چاہیے کہ اپنے بچے کا اعتماد بڑھانے کے لیے دوسروں کی مثال نہ دینا پڑے۔ امیر اہل سنت، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ماشاءاللہ، یعنی خود جو والد ہے وہ ایسا انداز زندگی اختیار کرے کہ بچے اسی کو آئیڈیل سمجھیں اور اسی سے آگے بڑھیں، یعنی کہ دوستوں کی، اپنے باپ دوسروں کی مثالیں دیں ان کو، خاندان والوں کی، بلکہ خود ایسا مثالی بن کر رہے کہ بچے اس کو دیکھ دیکھ کر سیکھتے رہیں۔ اس کی مراد یہ معلوم ہوتی ہے اس پوسٹ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پر علامت خدا کی اور غلط سالگار کا، شکریہ عطار کا۔ نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے، قرار شاہدانہ سیدہ خدیجہ ہے، معین دین ہدا سیدہ خدیجہ ہے، نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے، قرار شاہدانہ سیدہ خدیجہ ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد
Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. حضرت خدیجہ کا نام خدیجہ، والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کے القابات سیدہ، طاہرہ، صدیقہ اور کبریٰ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک میں وصال فرمایا۔ وصال 65 سال کی عمر میں ہوا۔ جنت المعلا مکہ شریف میں آرام فرما ہے۔ میں پیرے مکہ مدینہ مجھے تیری آنکھوں سے یا سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی روٹی کا ٹکڑا نیچے گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھانا چاہیے۔ میں نے پہلا روزہ ہے تو آپ دعا فرمائیں۔ میرا پہلا روزہ تو میرے لیے، میرے امی ابو کے لیے دعا فرما دیں۔ ماشاء اللہ، پہلا روزہ رکھنے والوں اور والیوں کو مبارکباد، بچوں کو، اور ان سارے بچوں کو اللہ پاک باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان سب کو اللہ پاک بار بار اپنے ماں باپ کے ساتھ اور خاندان والوں کے ساتھ حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا لطیفو، یہ اس کی ہیڈنگ ہے، جس مرض کا علاج نہ ملتا ہو۔ یا لطیفو 1100 بار اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض پانی پی لے، جیسی گمبھیر یعنی خطرناک بیماری ہو انشاءاللہ الکریم شفا ملے۔ دوسرا بھی پڑھ کر پلا سکتا ہے، مدت شفا ملنے تک روزانہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ Abdul Mustafa Wasi Ahmed Tari here. I have been watching Madani channel since class 7 and I am truly grateful for the invaluable knowledge it has provided. Through the channel, I have learned the importance of namaz, the love of Allah and His beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, for whom the whole universe has been created. Today, as a chartered accountant, I am a proud follower of Ala Hazrat and Wasi Azam radiyallahu ta'ala anhu. Congratulations on your 17th anniversary and may you continue spreading the light of Islam. Thanks to Amir al-Sunnat for his leadership. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ کافی دیکھیں مختلف شعبوں کے حضرات نے دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے تعلق سے بھلے جذبات کا اظہار کیا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بھی کوئی انگلش میں تھے، وہ بھی انگلش میں بول رہے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور انہوں نے مدنی چینل سے جو فوائد حاصل کیے اور پھر اعلیٰ حضرت کے یوں سمجھے کہ ایک ڈائی ہارٹ فرینڈ بن گئے ہیں، مطلب بالکل بہترین اعلیٰ حضرت کے فالوور بن گئے، اور انہیں اس چیز پر بڑا فخر ہے کہ الحمدللہ کہ مدنی چینل کے ذریعے انہیں یہ سارا سلسلہ کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح کا خلاصہ ان کی گفتگو۔ اعلیٰ حضرت کے ہم فالوور کیوں ہیں؟ کیوں اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث سے صحیح مطلب رہنمائی فرمائی۔ حالات کیونکہ بڑے خراب ہیں اس وقت، چاروں طرف گمراہی کے بادل منڈلا رہے تھے، ایسے دور میں اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ اپنے علم کا فیضان لٹایا اور ہم تک بھی پہنچا۔ زیادہ پرانے نہیں ہیں نا یہ بزرگ، زمانہ قریب کے ہیں، تو اس لیے مطلب ہم ان کو فالو کرتے ہیں
اور ہمارا ان پر اعتماد ہے کہ ان کی سیرت اور جو بھی پڑھے گا تو وہ انشاءاللہ متاثر ہوگا کہ نہیں بہت اچھے عالم تھے. تو یوں ہم ان کے فالوور ہیں. تو یہ صاحب بھی جو تھے بازار پڑھے لکھے تھے اور انگلش بول رہے تھے, تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ CA. یہ مطلب مدنی چینل کے ذریعے ان کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے, تو کہ اب یہ ان کو فالو کرتے ہیں. ہم ان کے مطلب وہ انہیں مقلد نہیں ہے, مقلد ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, اعلیٰ حضرت بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے, حنفی, عاشق رسول تھے, ولی کامل تھے, اور زبردست مفتی اسلام. اور صدیوں کے بعد میرا مطلب وجدان کہتا ہے صدیوں کے بعد مطلب ایسی شخصیت دنیا میں پیدا ہوتی ہے. یہ اتنے بڑے عالم تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاس ان کا جو انہوں نے کہا تھا اس کا ایک اردو ٹرانسلیشن بھی ہے. کہتے ہیں میں 7ویں جماعت سے مدنی چینل دیکھ رہا ہوں اور مجھے بہترین علم اس سے ملا جس کے لیے میں واقعی شکر گزار ہوں. مدنی چینل کے ذریعے میں نے اللہ اور اس کے محبوب جن کے صدقے پوری کائنات, میں نے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی اہمیت جانی. آج ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ کے طور پر میں اعلیٰ حضرت و غوث پاک کا قابل فخر پیروکار ہوں. مدنی چینل کی سالگرہ مبارک ہو اور ان کے زیر سایہ اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ خلاصہ ان کی انگلش گفتگو کا. اللہ پاک قبول کرے. واقعی مدنی چینل نے تو نہ جانے کتنوں کو بدل دیا الحمدللہ. آج یہ ہزاروں جمع ہیں ہمارے پاس, اس میں مدنی چینل کا حصہ تو ہے نا. اس دن ہاتھ پہ اٹھائے تھے کہ ہم مدنی چینل کو دیکھ کر ماحول میں آئے دعوت اسلامی کے, اور یہاں اتقاء میں اب بھی ہاتھ اٹھا رہے بغیر بولے سبحان اللہ. یہ مدنی چینل کی باہر ہیں, مدنی چینل نے ان کو یہاں بھیجا ہوا ہے. تو اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیے, اور صرف مدنی چینل. اب اگر اپنے بچوں کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں اس کو, اور خوش اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں, نیک دیکھنا چاہتے ہیں, تو اپنے بچوں کو مدنی چینل دکھائیں. ورنہ بچے آپ کو پتا اگر ادھر ادھر کے گناہوں بھرے چینل دیکھتے ہیں پھر گھر میں تجربات کرتے ہوں گے. کبھی ماں نشانہ بنتی ہوئی, کبھی باجی نشانہ بنتی ہوئی, کبھی ابو نشانہ بنتے ہوں گے اس کی شوٹنگ کے اور اس کے ایکشنوں کے. ان کو مدنی چینل دکھائے تاکہ یہ بولے کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے, مجھے نعت خواہ بننا ہے, تو آپ کو نعتیں سنائے گا, تو کبھی قرات سنائیں گے, تو کبھی بولا مجھے عالم بننا ہے, میں بھی مبلغ بنوں گا, میں نمازی بنوں گا, میں خطیب بنوں گا. تو ایسی باتیں سننی ہے اگر کہ میں نیک بنوں گا, آپ کی مغفرت کا ذریعہ انشاءاللہ بنوں گا, تو آپ مدنی چینل ان کو دکھائیں. اگر ٹھیک ہے, ورنہ وہ لوگ مٹھیاں بند کر جہنم کی طرف تو بھاگ ہی رہے ہیں. گناہ اتنے مراد مطلب اتنے گناہ کر رہے, تو آپ بھی اگر بچے کو یہی کریں گے تو بیچارہ یہ کیا کرے گا اور گناہوں کے سوا. بہت مشکل ہے کہ ایسی صورت میں کہ گناہوں بھرے چینلز دیکھ دیکھ کر کوئی نیک بن جائے, پرہیزگار بن جائے, بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر کوئی متقی بن جائے, میوزک سن کر کوئی سچا پکا عاشق رسول و غوث پاک کا دیوانہ بن جائے. اس کی امید کیسے رکھیں گے آپ؟ گناہوں کے ذریعے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. محمد ابراہیم سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی قرآن پاک نہ پڑھا ہوا ہو تو وہ قرآن پاک پر انگلی رکھ کر صرف بسم اللہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ قرآن کریم اس کو سیکھنا چاہیے. نماز میں تو نماز میں قرآن کریم کی کم از کم جو جن میں قراءت ہے, بھری رکعتیں یہ فرضوں میں ہوتی ہیں, فرضوں کی 2 آخری رکعتیں بھری نہیں ہوتی, باقی ساری رکعتیں بھری, اور مغرب کی 3ری رکعت بھری نہیں ہوتی. یعنی اس میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا یہ فرض واجب نہیں ہوتا, کیونکہ ایک آیت قرآنی جو بھری رکعتیں ہوتی ہیں جن میں قراءت ہوتی ہے, ایک آیت قرآنی کم از کم اس میں پڑھنا فرض ہوتا ہے. سورہ فاتحہ
اور 3 چھوٹی آیتیں، چھوٹی ایک سورت چھوٹی یا 3 چھوٹی آیتیں، یہ اس کی مقدار میں، تو وہ مطلب پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو یہ کہ قرآن پڑھے بغیر کیسے آئے گا؟ اس کی جگہ بسم اللہ پڑھنے سے تو گزارا نہیں ہوگا. سورہ فاتحہ کی جگہ بسم اللہ پڑھ کر تو واجب ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے قرآن کریم سیکھنا چاہیے. ہاں کوئی مطلب یعنی کہ صحیح معنوں میں نہیں پڑھ سکتا بات ہے، یا ابھی سیکھ رہا ہے، زمانہ کوشش ہے اس کو، اور اب یہ چاہتا ہے کہ میں پورے قرآن کو مطلب ختم کروں، تو ختم قرآن کا ثواب تو نہیں ملے گا اس میں. لیکن اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، جیسے بعض بڑی بوڑھی عورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک برکت کے لیے قرآن شریف کو چھونا باوضو، یہ بھی ثواب کا کام ہے. زیارت اس کی دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، یہ نیتیں کر لیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی بڑے فضائل ہیں، تو بے شک وہ انگلی پھراتے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جو لائن ہوتی ہے اس میں پڑھتے رہیں، تو یہ ہے ثواب کا کام. ان سے ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کی تاکید ضرور کرتے ہیں کہ قرآن سیکھیں، کیونکہ ان سے روکیں گے، ان کو وحشت دلائیں گے تو یہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ثواب کا کام تو ہے، قرآن شریف کو چھونا دیکھنا یہ سب ثواب کے کام ہے. تو اس کو روکنا کہ یہ کر رہے ہی نہیں، قرآن شریف سیکھیں، غلط کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح ان کو وحشت ہوگی. تو ہم اس طرح کے بولنے والوں سے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں، مطلب یہ عقل مندی بھی نہیں ہے. اللہ پاک کے قریب لوگوں کو کیا جائے، اس کی کیا ادا رب کو پسند آ جائے، تو وحشت نہ دلائی جائے. بشرو ولا تنفرو، حدیث پاک ہے کہ بشارت دو، نفرت مت پھیلاؤ، نفرت مت دلاؤ، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مطلب ہے. لیکن یہ تاکید ہے کہ قرآن کریم سیکھنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ محمد. وسلم. قرآن پاک کے حوالے سے ہی ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فضیلت ہے، کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے یا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بھی فضیلت ہے. سر ترجمہ صرف پڑھنا قرآن کریم کا، یہ میں اس سے بھرپور اتفاق نہیں ہے مجھے. مسائل اس میں کہ اس میں بعض آیتیں ناسخ ہوتی ہیں، بعض منسوخ ہوتی ہیں، بعض احکام منسوخ ہوتے ہیں، بعض کا درجہ پہلے واجب تھا حکم کا اب مستحب رہ گیا، یہ سب ہوتا ہے. تو اس کے لیے تفسیر پڑھیں گے تو یہ سمجھ آئے گی. خالی ترجمہ پڑھیں گے تو ویسے ترجمہ ہوتا ہے تحت اللفظ، تو اس میں وہ احکامات کی وضاحت نہیں ہوتی. قرآن کریم حق، ایک ایک حرف حق ہے. ترجمہ بھی جو درست ہو درست ہی ہے، بس سب کے ترجمے درست بھی نہیں ہے. درست ہو کسی حقیقی معنی میں عاشق رسول، جیسے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ، یہ سب پر فائق ہے، دیگر تراجم پر سب پر فوقیت ہے. پھر ماشاءاللہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے قرآن کریم کا، مدینہ. مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب نے ترجمہ کیا ہے مدینہ. اور بھی بعض علماء اہل سنت نے ترجمے کیے ہیں، مگر یہ کہ ایسوں نے بھی کیے ہیں جو اپنے مطلب کے انداز میں ترجمے کر کے لوگوں کو دے دیے ہیں. اب بعض جیسے کہ سب سے آخری نبی نہیں مانتے ترجمے، قادیانی جیسے، تو قادیانیوں نے بھی ترجمے کیے نا. تو ہر ایک کا ترجمہ آنکھیں بند کر کے لوگوں کی ایک عجیب مطلب سوچ ہے، قرآن کا ترجمہ کون غلط کر سکتا ہے؟ کوئی بات تو یار، کون غلط کیا ہی ہے نا. اب دیکھو میں نے جیسے قادیانیوں کا آپ کو بتایا، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نا، تو مرتد ہیں. تو اب ترجمہ انہوں نے بھی کیا ہے، تو کیا اب ان کا ترجمہ پڑھو گے کیا یار؟ دوزخ میں جانا ہے کیا یار؟ کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. الحمدللہ آقا کے پیچھے ہمیں جنت میں جانا ہے. جب جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے والوں کا ہی ترجمہ پڑھنا ہے نا. انڈرسٹوڈ ہے. تو اللہ کی رحمت سے ترجمے اچھے ہیں، لیکن سب پر جو فائق، جس کو میں کہتا ہوں انہیں فوقیت رکھنے والا، یہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہے، جو اہل علم ہو اور بہترین اردو جانتا ہو اس کے لیے بہترین ترجمہ ہے. باقی دیگر علماء نے وہ بھی اعلیٰ حضرت سے روشنی لے کر تھوڑی تسہیل کر کے آسان کر کے کیا. مدینہ مطلب
میں تو فی الحال جو ترجمے کا زیادہ مداح ہوں اور بیان بھی کرتا ہوں وہ ہے ہمارا ترجمہ مفتی اہل سنت کا، کہ یہ مطلب قدر آسان ہے. میں اس کو آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان یہ کہتا ہوں، سمجھے، تاکہ لوگوں کی اس کی طرف رغبت بڑھے اور یہ اس کو لیں اور پڑھیں. صحیح بات ہے کہ مطلب صحیح ترجمہ، الحمدللہ یہ صحیح ترجمہ ہے قرآن کریم کا، اور لوگ اس کو پڑھیں اور ہدایت یافتہ تو ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مزید ہدایتوں کی راہیں کھلیں. مگر میں اپنی بات پر قائم ہوں، ترجمہ پڑھنا ہے، کنز العرفان پڑھنا تو کنز العرفان صراط الجنان میں موجود ہے. تفسیر ضروری ہے. صراط الجنان ماشاءاللہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اور کچھ مختصر تفسیر بھی مفتی اہل سنت نے وہ حضور دو جلدوں میں تعلیم القرآن، دعوت اسلامی کی تفسیر قرآن، دعوت اسلامی کی تفسیر قرآن، تعلیم القرآن، یہ 2 جلدوں میں ہے. مفتی صاحب نے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہ ماشاءاللہ مدینہ یہ جو 10 جلدیں نا حضور، اس کا سمجھے کہ اس کو 2 جلدوں میں لائیں، اس کو ریڈیوس کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کی بات ریڈیوز اپنی جگہ پر ہے، انلارج اپنی جگہ پر ہے، اس کی بات الگ ہے. وہ 10 جلدیں اگر آپ پڑھیں تو میں اسی لیے کہ خالی ترجمہ پڑھیں گے نا تو پھر کنفیوز ہوتے رہیں، ہو سکتا ہے کنفیوز ہوتے رہیں. تو وہ فضیلت جو تلاوت قرآن کی ہے صرف ترجمہ پڑھنے سے ظاہر واصل نہیں ہو سکتی. اصل فضیلت قرآن پڑھنے کی جو ہے اس کو ہم حدیث پاک کو اس پر اپنی قیاس سے ترجمے کی طرف نہیں لا سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میں آپ کی بات کی تائید میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ساؤتھ افریقہ کا واقعہ ہے. وہیں کے ایک اسلام بھائی نے مجھے بتایا کہ انہی کی دکان کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک عرب دنیا سے ایک شخص کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے آئے، اور پرچیزنگ کر رہے تھے تو اس میں بات چیت چلتے شراب پر بات چلی. تو انہوں نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا، جب نماز کا وقت ہو تو میں شراب نہیں پیتا، کہ ہمیں ہمارے اللہ نے منع کیا ہے. تو ہمارے جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا شراب تو ویسے ہی حرام ہے نماز کے قریب. بولا قرآن میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. جی. تو پھر ہمارے مبلغ نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد کی جو آیت کریمہ، اس کے بعد جو آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، اس میں شراب حرام کر دی گئی ہے. تو اس کو یہ تھا کہ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے نا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت ہو، تو میں اس پر عمل تو کر رہا ہوں، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. جیسا ابھی آپ نے کہا نا ناسخ و منسوخ، کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اور سورہ مائدہ کی جو آیت تھی، یہ آیت کریمہ جس نے شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا. تو یہ تفسیر نہ پڑھنے کی وجہ سے بندہ یہاں کھڑا رہ جاتا ہے کہ وہ تو ترجمہ تو پڑھ ہی لیا تھا، لیکن تفسیر کے اندر پڑھتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے بعد یہ وہ قرآن کریم کی آیت تھی جس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. سبحان اللہ. پھر احادیث مبارکہ بھی تفسیر میں ہوتی ہیں کہ آیات مبارکہ کی تفسیر حدیثوں سے لی جاتی ہے. پھر ہمارے دیگر صحابہ کرام نے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر کی، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ نے جو تفسیرات کی، پھر دیگر مفسرین بھی بعد میں ان کے جو آئے انہوں نے تفسیرات کی. تو تفسیر بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. ہر ایک سمجھ لے، یہ اپنے بس کا روگ ہی نہیں ہے مطلب سمجھنا، جب تک ان تفسیروں کا سہارا نہ لے. تو قرآن عربی میں نازل ہوا، اور جس وقت نازل ہوا وہ جو دور تھا وہ فساد و بلاغت کا دور تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عربی کتنی زبردست جانتے تھے. مگر میں نے خود تفسیر صراط الجنان میں اس کو پڑھا ہے کہ آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے تھے کہ اس کی تفسیر یا اس کا معنی یہ ہے. یعنی اس وقت صحابہ کرام کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے لیے جانا پڑتا تھا، کہ جب کہ وہ فساد و بلاغت جانتے. تو آج اگر کوئی شخص کہے
کہ میں قرآن کو ایسے ہی سمجھ لوں گا, ایسے ہی پڑھ لوں گا, ایم اے عربی کر کے ترجمہ کر لوں گا اور یوں قرآن کو پڑھ کے خود ہی سمجھ لوں گا. یہ آپ کو روکتے ہیں, آپ ان کے باتوں میں نہ آئیں, آپ قرآن پڑھیں, قرآن آسان ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے. تو بھائی قرآن کریم آسان یاد کرنے کے لیے کیا ہے, سمجھنے کے لیے آپ کو مفتی اور مفسر کی ضرورت پڑے گی. حضور اس پہ مثال دیتے ہیں. دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اس کو قرآن سے تلاش کر لوں گا. تو ہمارے مفسر نے جواب دیا ہے کہ اونٹ کی رسی قرآن سے مل جائے گی, مگر ڈھونڈنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر بھی ہونا چاہیے. تم ڈھونڈنے جائے گا تم ہی کھو جائے گا. تو تفسیر صلاۃ الجنان کو بالکل آپ لے لیں, موبائل میں آپ اس کو محفوظ کر لیں, اس کی جلدیں لے لیں اور پڑھیں اور اپنی دنیا اور آخرت مدینہ مدینہ بنائیں. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عرفان اتاری, میرا تعلق سینیٹری مارکیٹ گلبہار سے ہے, اور امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ ہم لوگ جو مسجدوں کے اندر امام اور مؤذن کی خدمت کرتے ہیں, کیا وہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہمیں ان کو ادا کرنی چاہیے, پیش کرنی چاہیے, یا پھر رمضان المبارک میں جو ختم قرآن میں پیش کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. میں صدر جامع مسجد گوسیہ بلدیہ ٹاؤن. حضرت صاحب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم مسجد کے لیے رمضان المبارک کے حساب سے جو ہے کیا کیا بہترین خدمات انجام دے سکے, اور اس سلسلے میں ہماری ہدایت فرمائیں. اچھا, ایک نے تو صاحب نے تو مسجد کے امام صاحبان وغیرہ کے لیے بات کی ہوئی. ایک صاحب نے بالکل یہ نہیں کہا مطلقاً کہ ہم مسجد کی خدمت رمضان شریف میں کیا کیا کریں. غالباً یہ میں سمجھ سکا ہوں, یا یہ بھی وہی امام صاحبان وغیرہ کا کہنا چاہتے ہوں اور رہ گئے ہوں الفاظ. اب یہ کہ مسجد یہ اپنے امام صاحبان وغیرہ کو پہلے دیا جائے یا 27ویں رات کو دیا جائے, ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ 27 رات کو جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو یہ امام صاحبان کو اور مؤذن صاحبان کی بھی خدمت کی جاتی ہے. اب یہ عرف ہے تو اس میں حرج تو نہیں ہے. امام صاحب اگر آپ بولے کہ ہم رمضان کی پہلی تاریخ کو دیں یا شعبان کی آخری تاریخ کو دیں تو پھر بھی 11 مہینے امام صاحب کی ضرورتیں تو رکی رہیں. اس کا مطلب اگر ان رقم پر ان کی ضرورت پورا ہونا منحصر ہو تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں اگر امام واقعی ضرورت مند ہے تو پہلے دے دیں, لیکن اب ان کو بعد میں دوسروں کو دیں گے, ان کو نہیں دیں گے تو ایک سوالیہ نشان لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ مولانا کو کیوں نہیں دیا, کو پوچھے گا تو وضاحتیں کرنی پڑیں گی. تو اس لیے وہ 27 جو مسلمانوں میں جو چیز رائج ہو اور شریعت سے نہ ٹکراتی ہو اس سے ہمیں بھی نہیں ٹکرانا چاہیے, ورنہ وہ تنفیر کی صورت بنتی ہے, بحثیں ہوتی ہیں, چہ مگوئیاں ہوتی ہیں, طرح طرح کی مطلب یعنی کوئی فیور کرے گا, کوئی مخالفت کرے گا اور بات ہوگی خراب. تو 27ویں رات کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, جہاں جو رواج ہو. کہیں ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی دیتے ہوں تو وہ بھی صحیح ہے, نہ دیں تو واجب بھی نہیں ہے, لیکن عرف ہے تو اس سے دینا چاہیے. کہ ذرا امام صاحب وغیرہ کی آمدنیاں ویسے عام لوگوں کے مقابلے میں ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہوں. عموماً مطلب یہ طبقہ جو ہے یہ یا تو غربت کا شکار ہوتا ہے اور یا تو مطلب میڈیم کہہ سکتے ہیں, لیکن ایسی کئی مسجدیں ملیں گی جہاں تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے, بولے ان کو نذرانے, ارے بھائی نذرانے پانی بھی اٹھ کے خود پینا پڑتا ہے. ہر مسجد میں کو نذرانے تھوڑی ملتے ہیں. یہ تو بڑی مسجدیں ہوں, پارٹیوں کا علاقہ ہو یا اس طرح کے جو گنجان علاقے ہوتے ہیں نا, ان میں لوگ کھانا وغیرہ بھیج دیتے ہیں. نذرانے امام صاحب کو میں تو سمجھاتا ہی رہتا ہوں, امام صاحب کو دو, مؤذن صاحب کو دو, خادمین کے دو. کئی بار میں نے اپنے مدری مذاکرے میں عرض کیا ہے, اور اس طرح لوگ اللہ کرے دیتے بھی ہوں گے, لیکن جنرلی نہیں دیتے. نذرانہ دیتے ہیں جو بیان کریں گے, خطیب صاحب ہوں گے ان کو یا پیر صاحب ہوں گے تو لوگ ان کو نذرانہ دیتے ہیں. امام کو کم دیتے, دیں گے تو وہ 10-20 روپے دے دیں گے. تو اس سے اب تو چائے بھی نہیں ملتی یار 10-20 روپے میں. یوں مطلب خدمت کرنی چاہیے. اور سارا سال رمضان کی 27ویں رات ہی کو کیوں, ہر مہینے بلکہ
ہر جمعے کچھ نہ کچھ امام صاحب، خطیب صاحب، مؤذن صاحب وغیرہ کو پیش کرنا چاہیے. اس طرح کے لوگ نہ دیکھیں عوام کے. بعض اوقات ایک عزت نفس ہوتی ہے انسان کی. یوں مطلب دیں گے تو نوٹ نظر آ رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو جھجک ہو لینے میں، تو ترکیب سے ان کو دے دی جائے. سب آپ کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں. احمد بابا 1 منٹ پلیز. کرتا رہوں میں ادا سب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب، حقوق اپنے کرتا رہوں. حامد حامد جی بابا. کوئی بات نہیں، آپ ڈرائیو کریں. بڑی عمر کے افراد اور آج کی نئی جنریشن میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یوں کہیں کہ اب پہلے کی طرح کچھ بھی نہ رہا. بزرگوں کو وقت دینا، پاس بیٹھنا سب ختم ہوتا جا رہا ہے. ینگ جنریشن اور بزرگوں کو اس سلسلے میں سمجھ نہیں آتا کیا کرنا چاہیے کہ آپس میں تعلقات مضبوط ہوں اور جنریشن گیپ کی وجہ سے دوریوں میں اضافہ نہ ہو. امیر اہل سنت اس حوالے سے ہمارے بچوں اور بزرگوں کی رہنمائی فرما دیجیے. اللہ اللہ. یہ جو گیپ کرنے کا آلہ ہے نا، وہ جس کو پکارا گیا نا احمد، اس کے ہاتھ میں تھا. یہ آلہ اگر اس سے نکال لیا جائے نا، مائنس کر دیا جائے، تو یہ پھر ٹائم دینا شروع کر دیں گے. اس میں اسی نشہ ہے، یعنی یہ موبائل میں، واٹس ایپ میں، اس میں اتنا نشہ ہے کہ آدمی بس مست ہو جاتا ہے. اس میں اس کو بھان نہیں ہوتا آگے پیچھے کا. ماں بلا رہی ہے، باپ بلا رہا ہے. اب جیسے انہوں نے، یہ تو خیر ایک فرضی خاکہ ہے، تو واقعی ایسا ہو بھی رہا ہوگا گھروں میں کہ ماں باپ کو جھاڑنا، صحیح جواب نہ دینا. تو یہ ہے تو مطلب بہت برا انداز ہے، بہت برا انداز ہے. ماں بلائے، باپ بلائے، تو یہاں تک کہ بہار شریعت میں ماں باپ، دادا دادی وغیرہ اصول، یعنی اوپر سے جو ماں باپ، دادا دادی وغیرہ کے محض بلانے سے نماز قطع کرنا جائز نہیں. البتہ اگر ان کا پکارنا بھی کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو تو توڑ دے، یہ حکم فرض کا ہے. اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہ توڑے. ماں باپ کو جبکہ پتہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہ توڑے. اور اس کا نماز پڑھنا انہیں معلوم نہ ہو اور پکارا تو توڑ دے اور جواب دے، اگرچہ معمولی طور سے بلائیں. تو موبائل چھوڑ کر آپ جواب نہیں دے سکتے یار. یا کوئی ایسی مصیبت میں یہ مبتلا ہے، کوئی ناگہانی، کوئی اچانک کسی آفت آ گئی ہے کہ اس کی بیٹا ہی اس کی وہ آفت دور سکتا ہے، ورنہ اس کو نقصان ہو جائے گا ماں کو یا باپ کو. تو اب تو فرض نماز بھی ہے تو توڑ کر ماں باپ کا کام وہ کر کے پھر نماز نئے سرے سے پڑھنی ہے. تو اس کی یعنی کیٹیگری ہے، یعنی ہر بات پر نہیں. جیسے کہ وہ مثال بہار شریعت میں غالباً یہ دی ہے کہ اندھا ایک کنویں میں گرا چاہتا ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، تو اب نماز توڑ کر بھی اس کو بچائے، اور بچانا ضروری ہے. تو کوئی اس طرح کی کوئی مصیبت میں ہے، یا کوئی ڈاکو ہے جو ابھی، یا کوئی مارے گا اپنے یا مار رہا ہے اور یہ بچا سکتا ہے، نماز توڑ کر بھی بچائے. کہ ماں باپ ہیں، انہوں نے آپ کو مطلب انہیں کہ انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا،
آپ کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی، اور اب آپ اس طرح اگر ماں باپ کو جواب ہی نہیں دیں گے، نو لفٹ کریں گے، تو اللہ پاک کیسے راضی ہوگا؟ قرآن کریم نے تو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. تو یہ کون سا احسان ہے کہ ماں باپ بیچارے بلائیں آپ لفٹ ہی نہیں کراؤ؟ ان کا بیچاروں کا اتنا مطلب ہے کہ ٹینشن ہو، پریشانی ہو کہ میرا بیٹا آج مجھے جواب نہیں دیتا. تو ایسا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو اہمیت دینی چاہیے. ان کی بلائیں تو فوراً جی امی، جی ابو، حاضر ہوں، یوں کر کے حاضر ہو جائے. ہزار کام چھوڑ کر بھی ماں باپ بلائیں تو ان کے قدموں میں پہنچ جائے، اور جو بھی فرمائیں سر آنکھوں پر لے حکم اور اس کو بجا لائے، جبکہ وہ شریعت کے مطابق وہ حکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے حاجی امین جو کراچی کے ہیں وہ پہنچے ہوئے اوکاڑا. حضور آج بھی 8 اسلام بھائی پہلے تیار تھے، اور آج مزید 147 اسلام بھائیوں نے 12 ماہ کی نیت پیش کی ہے. کیا بات ہے. اور کل ہمارے حاجی امین تھے کسی اور شہر میں، اور وہاں سے بھی انہوں نے یہی کل تھے سرگودا پنجاب میں، اور وہاں سے 40 اسلام بھائیوں نے 12 ماہ کی نیت پیش کی ہے. کیا بات ہے. جو اوڑھ لیا گیا 12 ماہ والوں کا کام. بھائی نگران کوئی اور ہے پاکستان کا 12 ماہ کا. بندری اب قافلہ تو سب کا ہے نا حضور، آپ کہتے ہیں میں قافلے والا ہوں. میں بھی کہتا ہوں میں قافلے والا ہوں، بھلے میں سفر نہیں کرتا مدنی، یہ قافلے وہ قافلے والا ہے. افسوس سفر نہیں کر سکتا میں. ہمارے ایک ماہ کے جہاں جہاں اسلام بھائی موجود ہیں نا، وہاں پر حاجی امین ایک دن سب کے ساتھ الحمدللہ سبحان اللہ گزارتے ہوئے. اور یہ اصل یہ ہے ایکٹیو بندہ جو ہوتا ہے نا، بس وہ کام چاہیے، بغیر کام کے اس کو مزہ نہیں آئے گا. تو وہ انہوں نے 12 ماہ کے قافلے سنبھال لیے. کیا بات ہے، تو مزے کو مزہ آ گیا. تو 147 نے نیت کی. ہاں یہ نیتیں تو کرتے رہتے ہیں، جو یہاں آ جائے نا وہ سمجھو کہ سچے. یا دوسری تاریخ دی ہوگی کہ ہم فلاں مہینے میں کریں گے، چلو سبھی سچے. جنہوں نے 147 نیت کی ہے سن رہے ہیں، تو ان کو قائم رہنا اپنی نیت پر، سفر کرنا ہے انشاءاللہ. میں تو قافلہ مجلس سے درخواست کروں گا ماشاءاللہ کہ جتنے جو بھی 12 ماہ کی نیتیں کر رہے ہیں اس وقت، ہمارے معتکفین بالخصوص معتکفین اسلام پہ 12 ماہ کی نیت، ان کا آخری عشرے کا اعتکاف یہیں کروا دیں. یہ قافلہ مجلس ہمارے قافلہ مجلس پر مشاورت کر کے اس پر غور کر لے. انہیں مطلب یوں تو آ رہے ہیں پورے سال 12 ماہ والے، یہاں بھی آ رہے ہیں فیضان مدینہ میں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے 10 دن کا آخری آپ فرما رہے ہیں نا، یہ ابھی سے آ رہے ہیں. مطلب یہ آ رہے ہیں میرے، چونکہ پھر یہ آخری عشرہ جب شروع ہو جائے گا تو پھر تو اپنی مزے سے نہیں نکل سکیں گے نا، اگر وہی اعتکاف کر لیں گے وہ نکل نہیں سکیں. ہاں تو وہ آخری عشرے کا اعتکاف وہاں کے بجائے یہاں کر لیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر نکلنا نہیں چاہتے تو جلدی آنا چاہتے ہیں جلدی ہاں اس سے پہلے آ جائیں. ہاں مدینہ ورنہ یہ کہ وہ 10 دن تو یہاں کراچی میں آپ کو مل ہی جائیں. جی یہی عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جی سوال. آج ماہانہ 11ویں شریف ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ماہانہ 11ویں شریف کا اہتمام کیا. آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں. ارشاد غوث پاک رحمت اللہ علیہ، ہر وہ نعمت مثلاً طاقت و مال و دولت وغیرہ جو رب قہار کی نافرمانی میں استعمال کی جائے زوال و وبال کا سبب بنتی ہے. یعنی وہ نعمت چلی بھی جاتی ہے اور الٹا بوجھ بنتی ہے آخرت کا. میرے مرشد میری سرکار ہیں غوث اعظم، میرے رہبر میرے غمخوار ہیں غوث اعظم. اللہ کی رحمت ہے، رب کی نعمت ہے، باعث برکت ہے، صاحب عزت دریائے کرامت غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک. الحمدللہ آج ماہ رمضان شریف کی 11ویں شب ہے اور میرے مرشد غوث پاک کی ماہانہ 11ویں. تو ہم نے الحمدللہ نیاز کی ترکیب کی ہے. آپ نے بھی ماہانہ 11ویں شریف کی نیاز نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. جنہوں نے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہو
ہر مہینے 12 ماہ اس طرح کم از کم گزرے ہو، اور فیضان رمضان اور نماز کے احکام اس کا مطالعہ کر لیا ہو، اور اعتکاف کے دوران بلا وجہ باہر گھومنے پھرنے کے لیے نہ نکلے ہوں. کتاب وغیرہ خریدنے کے لیے جانے کی اجازت ہے، کیوں بعض اس طرح پر گھومتے پھرتے ہیں تو اس طرح نہیں. آپ اعتکاف میں آئے تو اعتکاف کریں. اعتکاف گلیوں میں نہیں مسجد میں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان کو میں کارکردگی جو میں نے عرض کی جن کی ہوگی ان کو تحفہ پیش کیا جائے گا، سوٹ پیس انشاءاللہ. رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل ہر گھر میں اٹیچ باتھ روم بنائے جا رہے ہیں، تو اس باتھ روم میں وضو کرنا کیسا ہے؟ آپ ذرا رہنمائی فرما دیے، جزاک اللہ خیرہ. گھروں میں اٹیچ باتھ بن رہے ہیں تو اب وضو کرنا کیسا؟ اٹیچ باتھ جو ہوتے ہیں تو اب وہ روم کے اٹیچ باتھ ہوں یا ویسے ہی باتھ روم جو ہوتے ہیں یا واش روم اب کہتے ہیں اس کو، تو اب واش روم میں ساتھ میں وہ ہوتا ہے بیسن ہاتھ دھونے کا، تو اس بیسن پر وضو تو کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ کا نام لینا وضو سے پہلے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ نہیں لے سکتے. اب اس کا طریقہ، اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو جو عام گھروں میں جو ہے نا، تو وہ تو ان کو یہ کرنا ہے کہ واش روم سے فارغ ہوئے تو باہر نکلیں، سیدھا قدم پہلے باہر رکھنا ہے، پھر پورے نکل آئیں. اب اس کی دعا پڑھیں جو دعا پڑھی جاتی، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. یہ ساری یاد نہیں ہے، یہ دو دعائیں ہیں اصل. یہ یاد نہیں تو غفرانک یہ کہہ لیں. اچھا، اب وضو کی نیت کر کے بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعائیں جو ہوتی ہیں، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور بھی ہیں مطلب. تو خیر، تو یہ اپنے پڑھ کر اب اندر جائیں. اب اندر وضو کریں گے تو واش روم میں تو ہر وضو دھوتے وقت دعائیں ہیں، باڈی پارٹس وضو کے دھوتے وقت بھی دعائیں ہیں. اور یہ نہیں تو درود شریف پڑھیں ہر باڈی پارٹ دھوتے ہوئے، یہ افضل بھی ہے. اور یا قادرو پڑھیں گے تو اس کوئی اغوا نہیں کر سکے گا، کڈنپ نہیں کر سکے گا. تو یہ اب نہیں پڑھ سکتے یہ دعائیں کیونکہ وہ ساتھ میں WC یا کموڈ ہے. اس لیے یا تو وضو خانہ باہر ہو اس میں وضو کریں، اندر کرنا ہی ہے اور جگہ میں گنجائش ہے تو اپنا جو کموڈ وغیرہ جو ہے اس کو ایسا کور کر لیں کہ جیسے یہ الگ ہو جائے، اس کا گیٹ بھی الگ ہو. میں نے یہی کیا ہے، یہاں بھی فیضان مدینہ میں بھی کیا ہے اور اپنے گھر میں بھی کیا ہے کہ تاکہ درود شریف پڑھے بغیر اصل گزارا نہیں ہے. پڑھتے ہوئے سمجھو کہ پرانی عادت ہے، دھوتے ہوئے درود شریف پڑھنا ہے یا قادرو پڑھنا ہے تاکہ اس کی برکت سے کوئی کڈنپ نہ کر سکے. تو یہ سب پڑھنے کے لیے یہ مطلب بند، اور باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے. پھر اندر بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں. یعنی وہ اس طرح اس کو کور کرنا ہے کہ ایسا لگے کہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے. بھلے اوپر سے تھوڑی فضا کھلی ہو لیکن یہ کہ نیچے سے اس طرح پورا انسان کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح تقریباً سمجھو کہ یہ پیک ہو اور اس کا گیٹ ہو، دروازہ اس سے جائے آئے دروازہ بند کر دے. تو آپ جو اپنے ذاتی گھر ہیں وہ تو کروا سکتے ہیں ایسا. کوٹھیاں ہوتی ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، بہت جگہ ہوتی ہے، ذہن نہیں ہوتا بس، باقی سب کچھ ہوتا ہے، مال اتنا ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے. اچھا تو یہ مطلب چلو ہے تو بنا لو نا یار. اور اتنا بڑا یار گھر ہے، میں چلو آپ کو عقل مند مانتا ہوں، اتنا بڑا مکان ہے آپ کے گھر میں وضو خانہ
ایک آدمی بیٹھ کر وضو کر سکے ایسا ہے نہیں ہے، پھر بھی عقل مند ہے، مانا چلو اور بولو، نہ بولوں گا تو ناراض ہو جاؤ گے نا. تو نماز کی گنجائش ایک آدھ روم ہو، مسجد بیت، سب گھر کے افراد، بچے، ماں، بہن، سب اس میں نماز پڑھیں. مسجد بیت میں بڑی بڑی لوگوں کے پاس جگہ ہوتی ہیں، اب تو وہ ٹی وی لانچ کہلاتا ہے. تو مسجد بیت بناؤ نا یار، نمازیں پڑھو نا اس میں، کوئی تسمیہ رکھ دو، قرآن شریف 2-4 نسخے رکھ دو، تلاوت کرو، تو آپ کے پوری کوٹھی کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اس سے زیادہ حیرت والی بات میں آپ کو عرض کروں کہ دو کچن، ایک کا نام ہے ڈرٹی کچن، یعنی جہاں پکتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ڈرٹی کچن، اور ایک کچن ڈرٹی یعنی میلا، یعنی جہاں پکتا ہے اور یہ میلا کچھ ایلا ہوتا رہے گا، تیل یہ سب ہوتا رہے گا. اور ایک کچن اس سے ساتھ ہی کچن ہوگا جس میں کوئی کچھ نہیں پکے گا، بس وہ کچن ہوگا. یہ 2 کچن ایک بڑی تعداد اپنے بنگلوں میں، اپنے بڑے گھروں میں بناتی ہے باقاعدہ. یہ ڈٹی کچن ہے، یہ ایسا کچن ہے، یہ سمجھے ڈسپلے کا کچن ہے، آپ آئے تو ہمارا کچن دیکھ لیں ہمارا کچن کیسا ہے. وہاں پکنا وکنا نہیں ہے ورنہ کچن خراب ہو جائے گا. اور اے سی بھی لگاتے ہو، یہ بھی دیکھیں. جی. تو میں یہی آپ نے جو ماشاءاللہ جو ترغیب دلائی کہ اگر اب اتنا کچھ کر ہی رہے ہیں، کچن کا یہ کر رہے ہیں تو فلاں کا الگ کر رہے ہیں، فلاں کا الگ کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے تو اگر یہ کر لیں. میں حضور حال میں مجھے کسی نے مطلب میں نے گھر دیکھا تھا کہیں، تو ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نیا بنگلہ ہے اور انہوں نے باقاعدہ ایک بڑے خوبصورت سا ایک کمرہ انہوں نے نماز کا الگ کیا ہوا تھا پورے بنگلے میں. مزہ آیا، اچھا لگا کہ یہ ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حضور، تو میں صرف آپ کو کہنے سے فرق پڑ رہا ہے. پیغام آئیں گے ابھی انشاءاللہ. جی ہو سکتا ہے عاشقان رمضان بولیں گے، آپ نے اچھی توجہ دلائی. اب نیت کرتے ہم ایک کمرہ، جو اب میں یہ بولوں سب سے اچھا، تو بولے گا ہم اپنا بیڈ روم تو نہیں چھوڑیں گے. چلو جو آپ کی سمجھ میں آئے، وہ کمرہ جو ہے اس کو آپ مسجد بیت بنا لیں. بنا تو لیں یار، نماز پڑھے اس میں. مہمان آئیں گے تو وہ بھی نماز پڑھیں گے. مہمان سے کوئی اچھی گفتگو، دینی گفتگو کریں، اندر جا کے اس میں بیٹھ جائیں تو تھوڑا روب ہوتا ہے نا کہ یار یہاں تھوڑا سنبھل کے بات کرنی ہے. جو بنائیں بچوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ ادھر جا کر آپ نماز پڑھو. ہو تھوڑا وہ ایسا ہو کہ بچوں کا دل لگے، اچھی یعنی ترکیب بنی ہوئی ہو، خوبصورت فریمیں لگی ہوں. بے شک اللہ نے دیا ہے تو ایئر کنڈیشنڈ ہو. میں تو بولتا ہوں مسجد میں ایئر کنڈیشن بناؤ یار، ایئر کنڈیشن مسجد بناؤ، خوبصورت مسجد بناؤ کہ لوگ اس بہانے آئیں اور نماز پڑھیں. کیا کریں، نماز نہیں پڑھتے، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، ہیٹر لگاؤ اور ان کو نمازیں پڑھاؤ یار. پہلے منع تھا، مسجدوں کی آرائش اور خوبصورتی ڈیزائننگ اور یہ منع تھا پہلے، اور بعد میں اجازت دی گئی کہ لوگ دور ہٹ گئے یار، دور ہٹتے جا رہے ہیں. اب جذبہ نہیں، پہلا تو جذبہ ایسا تھا کہ جس کو ہے نا کہ کیا آپ سے عرض کروں، کیا دھوپ، کیا سردی، کہ ان کو کوئی چیز ان اللہ والوں کو روکتی نہیں تھی نمازوں سے یار. اب تو مطلب نخرے بڑھ گئے یار، بہت نخرے ہو گئے. وہ تیروں اور تلواروں کی جھنکار میں نمازیں پڑھتے تھے. یہاں بارش کی بوندا باندی ہوتی ہے تو مسجد کا راستہ بند ہو جاتا ہے ان کے لیے، یا بارش ہو رہی ہے، کام دھندے پہ جانا ہے تو چھتری ہے ان کے بس، امبریلا. تو نماز کے لیے بھی نکالو نا امبریلا یار، جاؤ نا یار، امام جماعت سے نماز پڑھو. میں سمجھا رہا ہوں، سب ایسے نہیں کرتے، میں سمجھا رہا ہوں کہ کسی طرح بھی مطلب آپ کو نماز پڑھنی ہے، مسجدوں میں جا کے پڑھنی ہے، مسجد آباد کرنی ہے انشاءاللہ. تو مسجد بیت انشاءاللہ بنانی ہے آپ نے. اور بھلے ایک مصلی کی بنا لو، سب گھروں میں کمرے نہیں ہوتے، بیچارے کرایہ بھرنے کے واندے ہوتے ہیں ان کے پاس، تو کوئی مطلب جگہ فکس کر لیں. مصلی بھی نہیں ہے تو نو پرابلم کہ بھائی یہ میری مسجد بیت، یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. مارکر ہوگی آپ کے پاس تو مارکر یا کوئی بھی ایسی مطلب وہ باؤنڈری بنا لیں، لکیر اس میں بنا لیں کہ یہ میری مسجد. تو یوں بھی بن سکتی ہے مسجد، مسجد بیت، تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کا. مومنوں رمضان ہے دیکھو روزانہ، تم چھوڑنا
रब की रहमत बाहें फैलाए है नाम मोड़ना रोजा खामोशी सुकून से तुम रखो देखो जजा रोजा खामोशी सुकून से तुम रखो देखो जजा सब्ज घर वो भी ज़बरजद इंशाअल्लाह पाओगे सब्ज घर वो भी ज़बरजद इंशाअल्लाह पाओगे मोमिनो रमज़ान है देखो मोमिनो रमज़ान है देखो मोमिनो रमज़ान है देखो मोमिनो रमज़ान है देखो देखो रोज़ा छोड़ना ना तुम गुनाह ये है बड़ा कैसे प्यारे रब की नाफरमानी तुम कर पाओगे मोमिनो रमज़ान है देखो। रमज़ान मुबारक हम तमाम मुसलमानों के लिए आलम इंसानियत के लिए इतनी बरकत रहमत का महीना है। इस महीने हम लोग जिस तरीके से इबादत में वक्त गुजारते हैं इस महीने को सेलिब्रेट करते हैं उसी तरीके से मैं समझता हूँ चरागे वाला कॉन्सेप्ट बड़ा एक अच्छा आइडिया और इसको हमें टेकअप करने की ज़रूरत है। ऐसे इलाके जहाँ पर तरावी के इज्तिमा होता है लोग रात को आते हैं वहाँ पर चरागा बिल्कुल होना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि हमें टारगेट बनाना चाहिए कि इस साल तो हम ये पहली चीज़ें नहीं कर पाए रमज़ान की आमद पर अगले साल हमें सोच कर अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए कि रमज़ान की आमद को जिस तरह हम रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं उसी तरीके से हम रमज़ान मुबारक के आगाज़ को भी अपने शहर कराची में सूबा सिंध में और प्यारे पाकिस्तान में इसी तरीके से आमद को सेलिब्रेट करें। मैं आज अमीर अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 17 साल पूरे होने जा रहे हैं मदनी चैनल को जो दीनी तालीम भी दे रहे हैं दुनियावी भी तालीम दे रहे हैं लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है तो इस मौके पर जितनी भी हम चरागा हो सकेगी करेंगे बिल्डिंगों में करेंगे अपने दूसरे इदारों के टाउन चेयरमैनों को कहेंगे कि इस माह बरकत को जिस शान शौकत से बनाया जाए ताकि एक मिसाली और दुनिया को पता लगे कि मुसलमान एक कौम है मोहब्बती कौम है प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। माशाअल्लाह हमारे कराची शहर के मेयर डिप्टी मेयर ने चरागा का ऐलान किया था कराची में इंशाअल्लाह आइंदा का फरमा रहे थे कि हम कोशिश करेंगे वो चरागा कराची में हो रमज़ान शरीफ की आमद पर और इंशाअल्लाह रमज़ान की ताज़ीम की नीयत होगी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह रमज़ान की ताज़ीम की नीयत से इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेगा। कल तो वो हमने KPK का सुना था आज कराची आज भी सुनेंगे KPK का यूँ है कोई और तरक्की हुई है आज भी सुनेंगे। चलाइए KPK का एक और भी वीडियो आई है तो इन दोनों का तो शुक्रिया अदा कर लूँ मैं बिल्कुल करना चाहिए। मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें मतलब यानी कि अपने तासुरात से नवाजा और मैं तो रमज़ान शरीफ के चरागा के सुनकर मुझे तो मज़ा आया बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा शहर दुल्हन बन जाएगा इंशाअल्लाह। आइंदा साल में हुआ या नहीं हुआ दुनिया में दुल्हन बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे मैं भी देखने के लिए ज़िंदा रहूं अल्लाह करे और सारे मिलकर सारे मुसलमान मिलकर चरागा करें माह रमज़ान में अपने घरों को भी महल्लों को भी दुल्हन बना दें गैर मुस्लिम देखकर हक्का बक्का रह जाएगा ये मुसलमान इनको इस महीने से इतना प्यार है माह रमज़ान से तो अल्लाह से कितनी मोहब्बत होगी इनको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सुभानअल्लाह माशाअल्लाह सुमू तसहु रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे क्या बात है। वाह क्या बात माहे रमज़ान की 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 वाह क्या बात माहे रमज़ान की
چاند رمضان کا نظر آیا، وہاں کیا بات ماہ رمضان کے، اپنے رحمت کے گھر طرف چھایا، اپنے رحمت کے گھر طرف چھایا، وہاں کیا بات ماہ رمضان کے، وہاں کیا بات ماہ رمضان کے، ماہ رمضان آ گیا آیا، وہاں کیا بات ماہ رمضان کے، مغفرت کا پیام ہے لایا، مغفرت کا پیام ہے لایا، وہاں کیا بات ماہ رمضان، اس کو سب مل کر پڑھیں، سب مل کر پڑھیں، واہ کیا بات، جی سب مل کر پڑھیں، واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، اے خوشا مرحبا ماہ رمضان، اے خوشا مرحبا ماہ رمضان، تو ہے سارے مہینوں کا سلطان، تو ہے سارے مہینوں کا سلطان، تجھ میں غیر سوغ کیف سا چھایا، تجھ میں غیر سوغ کیف سا چھایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، مسجدیں ہو گئی ہیں پھر آباد، اور مسلمان ہو گئے ہیں شاد، آ گیا دور بندگی آیا، آیا آ گیا دور بندگی آیا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، اس خوشی میں کہ ماہ رمضان ہے، عاشقوں نے کیا چراغاں ہے، اس خوشی میں کہ ماہ رمضان ہے، عاشقوں نے کیا چراغاں ہے، اس خوشی میں کہ ماہ رمضان ہے، عاشقوں نے کیا چراغاں ہے، اس خوشی میں کہ ماہ رمضان ہے، عاشقوں نے کیا چراغاں ہے، واہ واہ کیا گھروں کو چمکایا، واہ واہ کیا گھروں کو چمکایا، واہ واہ کیا گھروں کو چمکایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، ماہ رمضان
رمضان جب بھی آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے، بخششوں کی بشارتیں لایا، بخششوں کی بشارتیں لایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، روزہ دار اپنے رب کی رحمت سے سب شرف یاب ہو کہ جنت سے، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، روزہ جنت میں لے کے جائے گا، روزہ خورا نار پائے گا، نیک بندوں نے فائدہ پایا، نیک بندوں نے فائدہ پایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، قدر کر بھائی ماہ رمضان کی، کر عبادت خدائے رحمان کی، رحمت حق کا تجھ پہ ہو سایہ، رحمت حق کا تجھ پہ ہو سایہ، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، بھائی لپٹے رہو عبادت سے، ہے وہی کامیاب رحمت سے، جس نے جنت میں رب سے گھر پایا، جس نے جنت میں رب سے گھر پایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، مہر رمضان میرے خدا مجھ کو عاشق مصطفیٰ بنا، مجھ کو دے دے عشق نبی کا سرمایہ، دے دے عشق نبی کا سرمایہ، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، خوش نصیبی ہے اس مسلمان کی جس کو الفت ملی ہے رمضان کی، جس کو الفت ملی ہے رمضان کی، حب رمضان بڑا ہے سرمایہ، حب رمضان بڑا ہے سرمایہ، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، اپنے اللہ سے تو ہر دم ڈر، تو
ندامت کے ساتھ توبہ کر، اپنے اللہ سے تو ہر دم ڈر، تو ندامت کے ساتھ توبہ کر، مغفرت اس کی ہے جو شرمایا، مغفرت اس کی ہے جو شرمایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، یا رب آزادی جہنم کا میرے حق میں تو فیصلہ فرما، یا رب آزادی جہنم کا میرے حق میں تو فیصلہ فرما، میں وسیلہ رسول کا لایا، میں وسیلہ رسول کا لایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، اس پہ عطار رب کا ہے احسان، اس پہ عطار رب کا ہے احسان، ہے میسر جسے غم رمضان، ہے میسر جسے غم رمضان، ہے یہ غم آخرت کا سرمایہ، ہے یہ غم آخرت کا سرمایہ، ہے یہ غم آخرت کا سرمایہ، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، 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 واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امیر سنت کا اتنا پیارا خوبصورت اور غم رمضان اور محبت رمضان میں ڈوبے ہوئے کلام پر شکریہ ادا کرتے ہیں ہم۔ اللہ آپ کی قلم میں اور برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب کہتے ہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ آئیے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی مدنی چینل پہ کہ جس میں انگلینڈ کے کچھ عمارات اور مقامات دکھائی جا رہے جس پہ لائٹنگ کی گئی، اور اس میں اس بابرکت مہینے کا ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ریاض قادری صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہہ رہے کہ اور کون کرے گا۔ تو میرے خیال سے یہ جو پیغام ہے یہ ہمارے لیے ہے، اور میں اپنے سرکاری عمارت ہم ان سب پہ لائٹنگ لگائے، لائٹس لگائے اس لیے کہ یہ ایک اہم مہینہ ہے، پامن کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے عمارات پہ جو ہے اس طرح کے خوشی لے کر آئیں گے۔ ماشاءاللہ۔ چاہیے منسٹر انفارمیشن معلومات کی جو منسٹری ہوتی ہے نا، سائنس اینڈ انفارمیشن، یہ پوری سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی پوری ایک منسٹری ہے، تو یہ اس کے ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے یہ عزم کیا ہے کہ ہم اپنی جو بھی گورنمنٹ کی جو عمارت اور جو چیزیں ہیں اسے یہ اپنے ڈپارٹمنٹ وائز ہے جو بھی ان سے ہو سکے گا، اللہ نے چاہ تو یہ پیغام جس طرح یہ جن تک پہنچ رہا ہے نا، یہ سمجھے کہ یہ اب یہ پینیٹریٹ کریں گے انشاءاللہ اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ اور لوگوں میں، اور اللہ نے چاہ تو اس کی اچھی خبریں نہ صرف آئیں گی بلکہ انشاءاللہ اچھے اچھے مناظر دیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پرائم منسٹر بھی اعلان کریں گے کہ آج سے ہم نے مطلب یہ کہ طے کر لیا
کہ ملک پاکستان کو دلہن بنا دیں گے جی ان قریب ماہ رمضان انشاءاللہ. کی تعظیم اللہ کرے آ جائے. امید کرنے میں کیا ہے, اللہ کرے آ جائے تو انشاءاللہ پورا. منسٹر کا بھی اپنا ایک ظاہر آواز تو ہوتی ہے, بڑے لوگوں کی, بڑے افسروں کی آواز ہوتی ہے, پرائم منسٹر کی اپنی آواز ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ کہ سب مل کے کریں گے کوشش. تو فی الحال تو یہ کہ چلو یہ تو اعلان کریں, جب کریں ہم اپنے گھروں کو سجانا جاری رکھیں, عمارتوں کو سجائیں, اپنے محلوں کو سجائیں, لیکن اس کے لیے چندہ کرنا نہیں ہے, اپنے پلے سے. اس کا طریقہ بتایا تھا, پلے سے یا 2-3 دوست ہیں وہ مل کر, پڑوسی مل کر کہ چلو بھائی 2-3 پڑوسی ہم صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو اتنا مطلب کر سکتے ہیں. شادیوں میں, ختناؤں میں اور ان موقعوں پر تو ہم سجاتے ہیں اپنے مکانات کو. تو اللہ کا مہینہ ہے, مہینوں کا سلطان ہے, 12 مہینوں کا یہ بادشاہ ہے ماہ رمضان. تو اس بادشاہ, اور یہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے اشارے سے انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس بادشاہ کی آمد کی, آنے کی خوشی میں ہم کیوں نہ سجائیں انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا ماشاءاللہ یہ خیبر پختونخوا سے بھی کچھ امیدیں ہوئی, شروعات سندھ سے بھی امیدیں ہوئی. کل ہم نے اس کے بھی دیکھے تھے, حاجی عمران بتا رہے تھے. اور اللہ کرے بلوچستان میں تو پتہ چلا روزے بھی بہت رکھے جاتے ہیں الحمدللہ. یہاں سے بھی اللہ کرے ماہ رمضان کے محبین اور عاشقان رمضان کچھ پیغام جاری کریں, جو بڑی سطح کے جو افسران ہیں یا وزراء ہیں یا وزیر اعلیٰ اعلان کر دیں کہ بلوچستان کو رمضان میں دلہن بنائیں گے انشاءاللہ. مدینہ پنجاب تو اولیاء کرام کا صوبہ کہنے میں حرج نہیں, اتنے اولیاء کرام ہیں وہ ماشاءاللہ. چپے چپے پر مزارات اولیاء کرام ملیں گے اپنے کو. تو وہاں سے بھی کوئی ہل جل ہو نا, تو ہر جگہ سے پھر بلتستان, گلگت بلتستان, وہاں سے بھی کوئی پیغام آئے کہ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے, ہم لوگ بھی محبان رمضان ہیں, عاشقان رمضان ہیں, اور مل جل کر انشاءاللہ. جو بلتستان آ گیا وہی میدان میں نظر آ رہا ہے. بغداد رضا ہے نا, حاجی بغداد رضا ماشاءاللہ, تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ہم سجائیں گے انشاءاللہ. مطلب یعنی کہ آپ لوگ اپنے طور پر جن کی ترکیبیں ہیں نا, وہ یا 2-4 سائیں بھائی مل کر, جو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا ملک کے, جو وہ اتھارٹی, ان سے ملیں اور ان کو ترغیب دلائیں. اس میں آپ سے اختلاف کوئی نہیں کرے گا, زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ نہیں کریں گے, اختلاف کوئی نہیں کرے گا کہ اس میں کوئی جھگڑا ہو جائے گا یا ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی برکت سے حالات انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے, اور ہمارا ملک جو ہے نا وہ روشنیوں کا ملک ہو جائے گا انشاءاللہ. رمضان سے روشنی لے کر انشاءاللہ یہ روشنی گھر گھر پہنچے گی اور قبروں میں بھی اتر جائے گی انشاءاللہ. ہماری قبریں بھی اللہ پاک روشن کر دے گا رمضان میں روشنی کرنے کی برکت سے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک
لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمني سلم من رمضان من رمضان وسلم وسلم رمضان لي رمضان لي وسلمه وسلمه مني آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ کل 10 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے ایک انوکھا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، بتائیے وہ دسترخوان کس چیز کا ہوگا؟ جواب سونے کا۔ سوال نمبر 2، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا کون سا پھل کھایا تھا؟ جواب انگور۔ سوال نمبر 3، اس خوش نصیب خاتون کا نام بتائیے جنہیں قیامت تک مسلمان ہونے والی تمام عورتوں کا ثواب ملے گا؟ جواب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد زاہد مشتاق ملیر کراچی، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، بنت محمد نواز خیرپور میرٹھ سندھ، ریحان اتاری ٹبہ سلطانپور، راؤ مدثر اتاری بن لیاقت علی بھاول نگر پنجاب، عابد حسین اتاری تلا گنگ، بنت انس اتاریہ ناروول پنجاب۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ریحان اتاری ٹبہ سلطانپور۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین مختصر سا ایک کلام سنتے ہیں۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب دیجئے. اب تیار ہے نا؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا شاہ صاحب کن سے لیجئے، بچوں سے بڑوں سے؟ جی چھوٹے بچے ہیں وہ دے رہے ہیں جواب. ٹھیک ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جواب درست ہے. اس پرندے کا نام بتائے جس نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تختہ بلقیس کی خبر لا کر دی تھی. ہدہد. جواب درست ہے. مرآت المناجہ یہ کن بزرگ کی کتاب ہے؟ مرآت المناجہ یہ کس بزرگ کی کتاب ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ. آواز نہیں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی. جواب درست ہے. اچھا باپو اب جو سوال ہوگا نا وہ بچوں سے لینا ہے اس کا جواب انشاءاللہ. کوشش کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. قرآن پاک کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30ویں پارے میں. جواب درست ہے. قرآن پاک میں کس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ یہ تو بچے اتنے ماشاءاللہ تیز ہو گئے ذہین ہو گئے کہ اس بچے ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اصل بچوں نے چونکہ بھی ناظرہ پڑھ رہے ہیں نا بچے تو اس لیے بچے اس پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بڑوں سے لینا چاہیے. سورۃ التوبہ. جواب درست ہے. وہ فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں ان کے نام بتائیے. کرامن کاتبین. دوبارہ دیجیے جواب. کرامن کاتبین. تو درست کر لیں. کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. ہاں کافر زبر ہے کیا ہے؟ مفتی کرامن ہے نا. کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. کاتبین کاتبین یعنی کاتبین یہ الگ نہیں یہ ایک ہے. کاتبین. کاتبین. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب ایسے بھی درست ہے. کرامن کاتبین. جواب درست ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن کہاں ہے؟ مزار شریف کہاں ہے؟ ان کی تدفین کہاں ہوئی تھی؟ جنت البقیع میں. جواب درست ہے. اور جنت البقیع کہاں ہے؟ یہ بزرگوں سے اگر لے لیں اس کا جواب. بزرگوں سے لیں جی انشاءاللہ. مدینہ پاک میں. جواب درست ہے. اچھا ایک نعتیہ کلام ہے پوری کتاب ہے اس کا نام لے تو آپ نے یہ بتانا یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ پورا کلام یہ پورا نعتیہ دیوان ذوق نعت اس کتاب کا نام ہے. تو ذوق نعت کتاب کن بزرگ کی لکھی ہوئی ہے؟ اس میں کن بزرگ کے کلام ہے؟ حسن رضا کی. مولانا حسن رضا کی رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست ہے. اور یہ مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی کے تعارف کون کرائے گا کہ یہ کیا ہے؟ ان کو کس سے نسبت؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی. جواب درست ہے. اچھا اب میں ایک شعر پڑھوں گا اس کا جو نا دوسرا مصرع بتانا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. سوال ہے
کیا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا نام محمد شہیر ہے۔ میرا سوال ہے کہ افطار کا وقت جو ہے بعض لوگ ٹی وی میں دیکھ کے کرتے، بعض لوگ اذان سن کے کرتے، اس میں بہتر کیا ہے؟ دیکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ وقت دیکھ کر افطار کرنا چاہیے، کہ افطار اور سحری کا تعلق وقت سے ہے، نہ کہ اذان سے ہے۔ مغرب کی اذان جو ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، اذان مغرب وہ مغرب کی نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ میرا نام محمد عثمان حیدر ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وضو کرتے وقت ہر عمل کو 3 بار کیا جائے یا ایک بار ہی کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے گا۔ دیکھیں کہ ہر عضو کا دھونا، یعنی ایک دھونے کی تعریف ہے کہ 2 قطرے پانی بہہ جائے، تو یہ ایک بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ ایک بار دھوئیں گے تو فرض ادا ہوگا، اور 3 بار دھوئیں گے تو سنت پر عمل ہوگا اور اس کا زیادہ ثواب ملے گا، ورنہ وضو ہو جائے گا اگر کوئی ایک بار بھی دھوتا ہے۔ اب جس سے نماز میں وقت کم ہے، جماعت میں وقت کم ہے، اب اگر کسی نے ایک بار اگر دھو لیا تب بھی جو ہے وہ وضو ہو جائے گا۔ اور 3 بار یہ دھونا سنت مؤکد ہے، کہ یہ چونکہ ایک بار چھوڑنا اس کا اسات ہے، یعنی برا کیا، اور اس کی عادت بنانا یہ گناہ ہے، یعنی چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ ہے۔ البتہ نماز سے وقت کم ہے، اب نماز جا رہی ہے، یا یہ کہ جماعت چھوٹنے والی ہے، تو اب جو ہے وہ ایک ہی بار دھویا جائے گا اور فوری جماعت جو ہے وہ فوری جماعت کو لیا جائے گا۔ بچہ روزہ رکھے تو اس کے ابو کو ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، اگر بچے نے روزہ رکھا تو اب چونکہ اس کے والد نے اگر اس پہ انفرادی کوشش کی، والد نے اس کا ذہن بنایا، والد کے کہنے پر اس نے رکھا، تو والد کو اس کا ثواب ملے گا۔ میرا نام شاہ رخ ہے اور میرا بزنس الیکٹرانک کا ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ لوگوں کی نظر سے بچنے کا کوئی وظیفہ آپ ایسا مجھے بتا دیں جس سے نظر نہ لگے۔ النظر حق، نظر جو نا یہ حق ہے، کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو جو ہے وہ نظر جو ہے نا وہ بندے کو یوں سے زمین میں گاڑ دیتی ہے، اور اونٹ کو جو ہے وہ اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے۔ تو النظر حق، نظر حق ہے، بہرحال نظر لگتی ہے، ایسا کوئی انکار نہیں ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو دیکھیں تو اس چیز کو ہم دیکھ کر کہیں، یا کسی کی کوئی چیز دیکھی یا کسی شخص کو دیکھا اور اچھا لگا تو ہم کہہ دیں ماشاء اللہ۔ کسی بچے کو دیکھا تو اس کو یہ ماشاء اللہ کہہ دیں۔ بعض اوقات بچے کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں، حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ جو نا محسوس ہوتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اب ماشاء اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے نظر نہیں لگے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا عمل یہ بھی ہے کہ اگر بندے کے دل میں آئے کہ مجھ پر نظر لگی ہوئی ہے، یا نظر لگنے کا خوف ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے سامنے والا دیکھ رہا ہے، اب یہ ہے کہ بندہ سورہ قریش پڑھ لے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے نظر نہیں لگے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کچھ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوال ہیں، وہ ان کے جوابات ارشاد فرمائے گا۔ سوال یہ کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا فرمایا تھا؟ مٹی سے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی تھے؟ جی ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس چیز کا علم سکھایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو شہید کیا تھا، ان کے نام کیا تھے اور کس نے کس کو جو ہے وہ شہید کیا تھا؟ قابل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اچھا، اس میں جو نا وہ بعضوں کا جو نا بھول ہو جاتی ہے کہ قاتل کون تھا، مارنے والا کون تھا۔ اچھا، اب اس کو جو نا یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ قاف سے ہمارا اردو میں قاف سے قتل، قاف سے قاتل، تو قابل قاتل، تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے کہ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عربی میں بھی قاتل، عربی میں ظاہر ہے کہ قتل، ہاں بالکل۔
حضرت آدم علیہ السلام کو کس فرشتے نے سجدہ کیا تھا؟ تمام فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد میں جو ہے وہ کس نبی کی ولادت ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی ہیں ان کے بعد جو ہے وہ حضرت شیخ علی نبینا علیہ السلام تشریف لائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہرے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔